یہ تھے مولانا جناب اکرم حسین خمیس صاحب. اپنی عالمانہ گفتگو سے آپ مومنین اکرام کو محظوظ کیا، آپ کے دینی جو آپ کی معلومات ہے اس میں اضافہ کیا. میں گزار ہوں جناب سید رضا علی خان صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں انجمن کی طرف سے جو چھوٹا سا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ صلوات سے سہارا دیں. اور اب میں مدمانہ گزارش کروں گا استاد مولانا اکرم معاف کیجیے گا مولانا جناب مناز صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. اور جناب کا عنوان ہے امام علی علیہ السلام کی پیشن گوئی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلندتر صلوات سے ان کا استقبال کریں. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعن لأہلہ. اما بعد، اب تک آپ نے مولا کائنات کی حیات اور ان کی سیرت کے مختلف گوشوں اور مختلف قوائف کے حوالے سے علماء کی پرمغز اور عالمانہ تقریر سماعت فرمایا. میری گفتگو کا عنوان ہے مولا کائنات کی پیشن گوئیاں. بہت ہی تفصیل طلب گفتگو کا مرحلہ ہے. اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے کہ کل 15 منٹ کا وقت ہے اور مجمع کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ شاید 15 منٹ بھی بوجھ ہے. جی بغیر کسی تمہید کے اگر میں گفتگو کا آغاز کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا کائنات نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اور ایک انسانی حیات کے ہر گوشے کے لیے کچھ نہ کچھ وصیتیں اور کچھ نہ کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں. سیاسی حالات پر بھی آپ نے تبصرہ فرمایا ہے، سماجی ضروریات کا بھی تذکرہ کیا ہے. دور غیبت میں حالات کیسے ہوں گے، اسلام کے حالات کیا ہوں گے، اسلام کی حاکمیت کے حالات کیسے ہوں گے، مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی، صاحبان اسلام کس طریقے سے رہیں گے، وہ دستور حیات جو پروردگار عالم نے عالم انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا ہے اس کے ساتھ عالم اسلام کیا سلوک کرے گا. ان تمام باتوں کو مولا کائنات نے اپنے الفاظ اور اپنے پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے کائنات کے صاحبان عقل و فکر کے شعور اور فکر کو جھجوڑنے کے لیے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، جو آج تک کائنات کے ارباب علم و دانش، صاحبان علم و دانش و بینش اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ جب دنیا کا صاحب علم اور ارباب دانش اس سے فیض حاصل کر کے کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم بڑے فخر سے سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ علمی ترقی کے بارے میں ہمارے مولا نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، سائنسی حالات پر ہمارے مولا نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا، سماجی کیفیات پر مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی، میرے مولا نے 1400 سال پہلے کہا تھا، مگر آپ نے سنا کب تھا؟ نہیں عزیزوں، آپ نے سنا کب؟ غیر نے سنا، فائدہ اٹھا کے آج ہمارے سامنے علمی ترقیاں آ رہی ہیں، آج ہمارے سامنے سماجی حالات پیدا ہو رہے ہیں. دنیا اقوال معصومین سے فائدہ اٹھا کے چاند اور سورج پر کمند ڈال رہی ہے. ہم آج بھی جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہیں. ہماری ستم ظریفی ہے. ہم نے
کائنات کے ان عظیم ہستیوں کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے ہماری ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنی پاکیزہ آغوش میں ہمیں ولایت کا جام پلا کے مسلمان اور صاحب ایمان بنا دیا۔ ہم نے کہاں پڑھا؟ اب ایک آخری بات ہے جو اس سلسلے کی، کہ مولا کے پاس جتنے بھی کمالات علمی، اخلاقی، سماجی اعتبار سے جو کمالات مولا کے تھے، وہ مولا نے حاصل کہاں کیسے کیے تھے؟ اس ایک جملے کو سنیے، اور آخری اس کے بعد ایک بات ہوگی جو مولا نے پیشین گوئی کیا ہے، جو بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تبصرے کے میں صرف ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا، اس لیے کہ حالات اب وہ نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں۔ مولا سے کسی نے آ کے پوچھا، مولا بما نلت ما نلت، جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جو یہ کمالات، جو یہ بلندیاں، جو یہ فضائل کی معراج آپ کو ملی ہے، یہ فضائل و کمالات کی معراج آپ کو کہاں سے ملی؟ مولا نے آواز دیا، میں نے اپنے دل کو پروردگار کے دروازے پر بٹھا دیا، اور اس طریقے سے بٹھایا کہ میرے دل میں خدا کے علاوہ کچھ نہ آیا۔ نہیں عزیزوں، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا۔ جب میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آیا تو اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا۔ علی 1400 سال پہلے آواز دے رہا ہے، کبھی در خالق پر خود کو جھکا کے تو دیکھو، جتنا دروازے معبود پر جھکتے جاؤ گے کمالات تمہیں بلند کرتے چلے جائیں گے۔ ضرورت ہے جھکنے کی، ضرورت ہے ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دروازے تک پہنچنے کی۔ اب وہ مولا کی پیشین گوئی جس کے لیے اتنی ساری زحمت میں نے آپ حضرات کو دیا ہے، مولا کا یہ جملہ اور یہ کلمہ جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ۔ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں قرآن ایک علامت رہ کے رہ جائے گا۔ آج ایک جملہ کہتا ہوں عزیزوں، آج ہمارے سماج میں قرآن کتنا ہے؟ طاقوں پر سجانے کے لیے یہ قرآن نہیں ہے۔ بے ہوش انسان کو قرآن کی ہوا سے جگایا نہیں جا سکتا۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، ہوشیار تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ قرآن کتاب تلاوت کا نام نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت کا نام ہے۔ قرآن کے بارے میں مولا کائنات نے 30 صفتیں نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ یہ مصباح ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ ظاہر ہو عمیق باطن ہو عمیق۔ اس کا ظاہر ایسا ہے کہ انسان کائنات کی ہر کتاب کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کے کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، مگر قرآن کو برسوں سے پڑھتا ہے، کبھی کبیدگی کا احساس نہیں کرتا۔ اور حق تھا بیان کرنے کا بھی صرف علی کو، اس لیے کہ کلام اللہ کے صفات لسان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ دوسری صفت اور دوسری پیشین گوئی جو مولا نے کہا، وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُ إِلَّا اسْمُهُ، ایک زمانہ آئے گا جب اسلام نام رہ جائے گا، اسلام کے قوانین کی حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ بہت تیزی سے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ اسلام ہے کیا؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، خالق کی اطاعت کرنا، مخلوق سے شفقت کرنا۔ خالق کی اطاعت کرنا، مخلوق سے
شفقت و مہربانی کرنا، اب یہ مخلوق میں خالی انسان نہیں ہے عزیزو، مخلوق میں خالی انسان نہیں ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری مخلوقات کے ساتھ اگر آپ شفقت و مہربانی سے پیش آ رہے ہیں، اطاعت پروردگار کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر کلمہ پڑھ کے ایک مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر کے ایک مسلمان کا گلا کاٹ دے تو یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ اسلام ہے، مگر بنی امیہ کی فیکٹری میں تیار ہوا اسلام ہے، علوی خاندان میں نہیں پلا۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھ کے نکلے، اگر جانور پیاس سے تڑپ رہا ہے تو پانی پلا دو، اسلام کہتا ہے۔ وضو کے لیے پانی رکھا، پیاس سے جانور جہاں بلب ہے، مذہب نے کہا تیمم کر لو، اس کو پانی پلا دو۔ جو مذہب قبرستان سے گزرتے ہوئے مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیتا ہے، میں کیسے مانوں وہ اسلام کو، مسلمان کو چاہنے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کے قتل و خون کی اجازت دے گا؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو مانا ہی نہیں۔ جب تک اسلام بنی امیہ کے گھرانے سے لیا جائے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام سمجھنا ہے تو در آل محمد پر آنا پڑے گا۔ ایک آخری بات اور اسی پر زحمت تمام، میرا وقت ختم ہو چکا، معذرت چاہتا ہوں۔ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبَنَاءِ وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، مسجدیں ہوں گی، عالی شان ہوں گی، کنکمے لگے ہوں گے، جھاڑ فانوس لگے ہوں گے، پینٹ ہوتا ہوگا، دروازے لگے ہوں گے، اے سی لگا ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر ہدایت نہیں ہوگی۔ معاف فرمائیے گا میرے بزرگوں، میں تشریح کروں گا تو بہت تلخ ہے، مجھے یہاں کے حالات نہیں پتہ۔ مسجدیں عمارت کے اعتبار سے حسین ہوں گی، مگر ہدایت کے اعتبار سے خالی ہوں گی۔ آج کا تجربہ یہ بتاتا ہے مسجدیں بجائے اتحاد کے اختلاف کا مرکز بن گئی ہے۔ اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، چو کفر از کعبہ برخیز کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے ہی سے کفر کی ہوائیں چلنے لگے تو مسلمان کہاں جائے؟ عالم اسلام کا عالمیہ ہے، جس مسجد کو مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، ہمارے خواہشات نے اسے مرکز اختلاف بنا کے آل محمد